جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادھر پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات ناکام ہوئے، ڈیڈ لاک پیدا ہوا طالبان حکومت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، طالبان حکومت کی طرف سے تحریری ضمانت نہ دینے کی وجہ سے، اور ترکیہ اور قطر اور سعودی عرب اور پاکستان کی بات نہ ماننے کی وجہ سے، اور ہمارا ایک نکاتی مطالبہ نہ ماننے کی وجہ سے کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو۔ وہ طالبان حکومت جو ہمارے احسانوں تلے دبی ہوئی ہے، اب کھلا کر سامنے آئی ہے، اور ظاہر ہے پیچھے بھارت ہے۔ ادھر مذاکرات میں ڈیڈ لاک پیدا ہوا، گو کہ ابھی بھی کوششیں ہو رہی ہیں، ابھی بھی دوست ملک کوششیں کر رہے ہیں کہ ہم کسی ایک نقطے پر، ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ پر اور ایک جگہ پر متفق ہو سکیں، لیکن یہ کوششیں ہی ہیں، ابھی ڈیڈ لاک ہے۔ اور ادھر ڈیڈ لاک پیدا ہوا، اور ادھر ایک بار پھر ہماری قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، ہمارے 6 جوان شہید ہوئے کپتان سمیت، اور ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 7 خارجی جہنم واصل، 6 جوان شہید۔ کہاں ہوا یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، اور کون کون سے ہمارے جوانوں نے وطن کی مٹی پر جانیں قربان کی، وطن کی دھرتی ماں کے لیے جانیں قربان کی، اس پر آج بات کرنی ہے۔ اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ مریم نواز کہہ رہی ہیں، پہلی دفعہ بولی ہیں غالباً تحریک لبیک پر اس حوالے سے، کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک لبیک کے ثانیہ مرید کے یا مرید کے آپریشن کے دوران 600 لوگ قتل کر دیے گئے یا 600 لاشیں گرائی گئیں، وہ ذرا ثبوت تو لائیں، لاشیں تو لائیں، ہوائی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس پر بھی مزید بات کرنی ہے۔ اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ شہباز شریف صاحب گو کہ ہر جگہ بتا رہے ہیں کہ مائکرو اکنامک جو سفر تھا وہ طے ہو چکا، اور اب بس پاکستان اڑان بھرنے والا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے ویسے ایک بڑی مزے کی بھی بات کی کہ جب بھٹو صاحب کا دور تھا تو میرے والد صاحب، مطلب ہمارا گروپ پاکستان کا سب سے بڑا یا ایک بڑا سٹیل کا گروپ تھا، لیکن جب نیشنلائزیشن ہوئی، سب کچھ حکومت نے آپ لے لیا، تو ہم سڑک پر آ گئے، اور پھر 18 مہینوں میں ہم نے 6 فیکٹریاں بنا لیں۔ میں حیران ہوں کہ 18 مہینوں میں 6 فیکٹریاں کیسے بن گئی۔ بہرحال اس پر مزید بات کرتے ہیں، لیکن ان ساری باتوں پر بات کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ 4 سدہ خیبر اور کرک جلسے پر میں اپنی پاکستان تحریک انصاف کو اور سہیل افریدی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ حقیقی آزادی کی تحریک مزید تیز کی جائے، اور محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کے بطور بحیثیت اپوزیشن لیڈر نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونا باعث تشویش ہے، اور عدالت کے کہنے کے باوجود، عدالتی حکم کے باوجود گھر والوں، وکلاء اور سہیل افریدی کو ملاقات مجھ سے نہ کرنے دینا، یہ ایک طرح سے عدلیہ کی بے توقیری ہے، بنیادی انسانی حقوق کی بے توقیری ہے، اور بحیثیت قیدی یا بحیثیت انسان میری بھی بے توقیری ہے۔ مجھے قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے۔ کارکنوں اور وکلاء کو میں ہدایت کرتا ہوں کہ توہین عدالت پر اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کریں۔ عمران خان نے ایک دن پہلے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ سہیل افریدی کو اگر مجھ سے نہیں ملنے دیا جاتا تو کوئی بات نہیں، سہیل افریدی اپنی مختصر سی کابینہ بنائیں جو ضروری ہے، بعد میں جب وہ مجھ سے ملیں گے تو پھر کابینہ میں توسیع ہوگی، لیکن ابھی مختصر سی کابینہ بنائیں اور اپنا کام چلائیں۔ اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ پارٹی کے تمام پیغام یا ہدایات سلمان اکرم راجہ دیں گے، اور عالیہ حمزہ نے احمد چٹھا اور بلال اعجاز کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، لیکن عمران خان کہہ رہے ہیں کہ احمد چٹھا اور بلال اعجاز کی برطرفی کا کوئی حکم نہیں دیا۔ اب مطلب ہے عالیہ حمزہ کو اس پر جواب دینا ہوگا۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑوں کا بھی ایک اجلاس ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے مستقبل کی حکمت عملی طے کی ہے، اور اس اجلاس میں زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ ہمیں ٹکراؤ کی سیاست نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اب رستہ نکالنا چاہیے، کیونکہ جب بھی ہم ٹکراؤ کی سیاست کرتے ہیں تو فائدہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں
کہ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ مستقبل میں آپ خیبر پختونخوا کے جو گورننس اور پرفارمنس کے مسائل ہیں وہ حل کریں. خیبر پختونخوا میں گورننس اور پرفارمنس کے بہت شدید شکایات آ رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ اب تو وہ گروپ بندی اتنی واضح نہیں ہے جتنی علی من گنڈا پور کے دور میں تھی، لیکن پھر بھی عمران خان نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی تنظیم سازی کی جائے، ایک پیج پہ آیا جائے اور گورننس اور پرفارمنس کے مسائل حل کیے جائیں. تو جب مسائل پر بات کی جائے تو پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ طالبان حکومت ہے، اور طالبان حکومت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے پیچھے بھارت ہے. یہ ذہنوں میں رہے، میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیچھے بھارت ہے. بھارت اب پیچھے سے ڈوریاں ہلا رہا ہے ڈالروں کے زور پر، اور افغانستان کو یہ سنہری باغ دکھانے کے زور پر کہ آپ کے سارے مسائل ہم حل کریں گے. آپ ذرا انڈائریکٹ سبق سکھائیں پاکستان کو، کیونکہ بھارت اب ڈائریکٹ رابطہ یا ڈائریکٹ مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں تو نہیں رہا، لیکن اب وہ انڈائریکٹ پاکستان میں خون کی ہولی کھیلنا چاہتا ہے، لیکن اس میں بھی ناکام ہوگا. اور ادھر پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات ناکام ہوئے افغانستان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے. پہلے بھی بتایا اور اب پھر بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی کوششیں جاری ہیں کہ مذاکرات مکمل طور پر ناکام نہ ہوں، ڈیڈ لاک مکمل طور پر نہ آئے، کوئی رستہ نکلے. لیکن 3 مرتبہ استنبول مذاکرات میں 3 مرتبہ ایسا موقع آیا کہ جیسے کوئی معاہدہ ہونے جا رہا ہے، لیکن تینوں مرتبہ جب افغان وفد نے کابل بات کی تو کابل سے نا کا جواب آیا، اور پھر مذاکرات میں ڈیڈ لاک آ گیا. اور ادھر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو ادھر ایک بار پھر ہمارے 6 جوان ایک کپتان سمیت شہید ہوئے ہیں، اور ضلع کرم کے علاقے دوگر میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا، فائرنگ کا تبادلہ ہوا. 24 سالہ کیپٹن نعمان سلیم شہید ہوئے، اور ثوابی کے 39 سالہ حوالدار امجد علی، راولپنڈی کے 36 سالہ نائک وقاص احمد، شکارپور کے 23 سالہ اعجاز علی، جیلم کے 23 سالہ سپاہی محمد ولید، اور خیرپور کے 32 سالہ سپاہی محمد شہباز نے جانیں قربان کی اپنی دھرتی ماں کے لیے. اب آپ اس بات پہ غور کیجئے گا، شہید ہونے والوں میں کون ہیں؟ ثوابی کے حوالدار امجد علی، راولپنڈی کے نائک وقاص احمد، شکارپور کے اعجاز علی، جیلم کے سپاہی محمد ولید، خیرپور کے سپاہی محمد شہباز. یہ ہے فوج کا حسن. ایک آپریشن انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوا، اور اس میں پورے پاکستان کی جیسے نمائندگی کر رہے تھے. کوئی یہ نہیں ہے کہ ایک شہر کے تھے، ایک ضلع کے تھے، ایک ڈویژن کے تھے، ایک صوبے کے تھے. یہ ہے اس دھرتی ماں پر قربان ہونے والوں کی قربانیاں، کہ فوج میں پٹھان، بلوچی، پنجابی اور سندھی سب ایک ہو کر ایک صف میں کھڑے ہو کر لڑتے ہیں اپنی دھرتی ماں کے لیے. اسی میں ہی دیکھ لیجئے، خیرپور، شکارپور، راولپنڈی، ثوابی، جیلم، ایک انٹیلیجنس بیس میں ان شہروں کے عظیم سپوتوں نے جان دی. بھلا اس فوج کو، بھلا اس فورس کو کون شکست دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دے سکے گا. اور افغانستان کو بھی جلدی پتہ چل جائے گا کہ آپ کا جو تکبر ہے، آپ کا جو غرور ہے، یا جو آپ کا بھارت پر انحصار ہے، وہ جلد ہی یہ بت ٹوٹے گا، اور آپ کو حقائق کا سامنا کرنا پڑے گا کہ وہ پاکستان جس نے مشکل وقتوں میں آپ کا ساتھ دیا، جس نے پوری دنیا سے آپ کے لیے مخالفت مول لی، اس کے ساتھ لڑنا آپ کو کتنا مہنگا پڑے گا. اور جب بات اس کی ہو رہی ہو کہ لڑنا مہنگا پڑے گا، جب بات اس کی ہو رہی ہو کہ یہ دھرتی ماں ہے، اور جب بات پاکستان کی ہو رہی ہو تو پاکستان کے صوبے پنجاب میں آتے ہیں. مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اور مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں، اور خاص طور پر انہوں نے عمران خان کے بارے میں کہا انڈائریکٹ کہ وہ جو اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر ٹویٹ کر رہا ہے کہ 600 لوگ قتل کر دیے گئے یا جانوں سے گئے مرید کے آپریشن کے دوران طریق لبیک کے. ذرا ان کی لاشیں تو دکھائیں، ثبوت تو دکھائیں. اور حیرت کی بات یہ بھی ہے، میں بھی حیران ہوں
کہ اتنے بڑے پیمانے پر اگر کوئی لاشیں گری ہوں تو کتنی کوئی لاشیں چھپا سکتا ہے. اب تک تو قرآن مچ جانا چاہیے تھا پاکستان میں. میں یہ نہیں کہتا کہ مرید کے آپریشن میں کچھ نہیں ہوا، یقیناً جو کچھ سنا گیا، جو کچھ ویڈیوز میں آیا ہے وہ تشویشناک ہے، وہ دکھی ہے، وہ تکلیف دہ ہے، وہ دکھ دینے والا ہے. اور میں اس کے حق میں بھی نہیں تھا کہ ان لمحوں میں تحریک لبیک کو اقصیٰ مارچ یا ملین مارچ یا فلسطین مارچ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ان لمحوں میں تو غزہ میں امن معاہدہ ہو رہا تھا. لیکن میں اس حق میں بھی نہیں ہوں کہ ریاست یا حکومت بے ایمانہ طاقت کا استعمال کرے. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سانحہ مرید کے، آپریشن مرید کے کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات ہونی چاہیے، جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اور یہ جو افواہیں ہیں یا جو دعوے ہیں ان کی حقیقت سامنے آنی چاہیے. لیکن مریم نواز صاحبہ پہلی مرتبہ بولی ہیں، اور مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ذرا بتائیں تو صحیح کہاں ہیں لاشیں، کہاں ہیں ثبوت. اور ہمارے دوست زاہد گشکوری کی خبر آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مریم نواز کی اپنی سیکیورٹی، اپنی جان کو خطرہ ہے ظاہر ہے، اور انہوں نے اپنی پوری جو سیکیورٹی سٹاف ہے اس کی جانچ پڑتال کروائی ہے، تبدیلیاں کی ہیں، اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا ویسا حادثہ ہو جائے. لیکن بہرحال اس کا جوڈیشل اگر اعلیٰ سطحی جوڈیشل کمیشن بن جائے اور تحقیقات ہو جائیں تو بہت ساری چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. اور ابھی تک تحریک لبیک کے ساتھ رضوی، انس رضوی کا کچھ پتہ نہیں چلا، حالانکہ بتایا گیا تھا کہ وہ آزاد کشمیر میں ہیں اور ٹریس کر لیا گیا ہے، آزاد کشمیر حکومت سے رابطہ کر لیا گیا ہے اور جلد ہی ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. اور پھر ایک ویڈیو پیغام بھی آیا تھا جس میں سعد رضوی کہہ رہے تھے کہ ہم مکمل خیریت سے ہیں اور افواہوں پر کان نہ دھریں، اور بات چیت جاری ہے. جب بھی کچھ بتانے کے لیے ہوا تو کارکنوں کو آگاہ کر دیا جائے گا. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس محاذ پر. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی وفد کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر ہوں گے. اس نامزدگی پر اتفاق رائے ہو گیا ہے. اسد قیصر، جنید اکبر، شہرام ترکئی سمیت پی ٹی آئی کا وفد ملا مولانا صاحب کو، اور اس سے پہلے مولانا صاحب کو بلاول بھٹو بھی مل چکے ہیں ایک دن پہلے. اور وہ ملنا بتایا جا رہا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہے، اور مولانا صاحب کو قائل کیا جا رہا ہے کہ وہ ساتھ دیں، اور اس کے بدلے مولانا صاحب کیا چاہتے ہیں یہ ابھی کوئی سامنے نہیں آیا، اور اس کے بدلے مولانا صاحب کو کیا دیا جائے گا یہ بھی کوئی سامنے نہیں آیا. ہماری سیاست ایسی ہے، کچھ لو کچھ دو، بھاؤ تاؤ. لیکن یہ حیرت انگیز پیش رفتائی ہے، پتہ نہیں اس پر آگے کام ہوگا یا نہیں ہوگا کہ پی ٹی آئی کے وفد سے ملاقات کے بعد مولانا صاحب نے محمود خان اچکزئی پر اتفاق کیا ہے اور کہا ہے کہ انہیں اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے. قومی اسمبلی میں آپ دیکھتے ہیں کہ محمود اچکزئی کو بنایا جاتا ہے، نوٹیفیکیشن ان کا جاری کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا. اور آخر پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ شہباز شریف صاحب کی مائکرو اکنامک ترقی تو پتہ نہیں کہاں ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اور بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور غربت یعنی غریبوں میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کچن کا خرچہ نکالیں تو بجلی گیس کے بل نہیں دیے جا سکتے، اگر یہ دونوں دے دیے جائیں تو بچوں کی فیسیں دینا مشکل ہوتا ہے. اور سرمایہ کاری ابھی ہوا میں ساری باتیں ہیں، انویسٹمنٹ یعنی سرمایہ کار اس ملک میں آئیں گے، ابھی ہوا میں ساری باتیں ہیں. اس ملک میں کوئی سرمایہ کاری کے حوالے سے کوئی آئیڈیل ماحول ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہا، اور کوئی سعودی عرب، قطر، یو اے ای، امریکہ کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے پاکستان میں، ابھی تک وہ بھی گراؤنڈ پر کچھ نہیں، سب باتیں ہوا میں ہیں. لیکن شہباز شریف صاحب ہر جگہ بڑے کانفیڈنس سے کہتے ہیں کہ ہم ترقی کی طرف بڑھ رہے ہیں، خوشحالی کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے حکمران طبقہ بڑھ رہا ہو سکتا ہے طبقہ اشرافیہ خوشحالی اور ترقی کی طرف بڑھ رہا ہو، لیکن عوام تو ابھی وہیں ہے، بلکہ 2 قدم اور پیچھے ہے جو صورتحال پہلے تھی. شہباز شریف صاحب نے ایک اور بڑی دلچسپ بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جب بھٹو دور تھا ہماری اسٹیل کی انڈسٹری ساری حکومت نے نیشنلائز کر لی، میرے والد صاحب آ گئے، سڑک پر آ گئے، مطلب ان کے دونوں ہاتھ خالی ہو گئے، اور پھر 18 مہینوں میں خیر سے ہم نے 6 فیکٹریاں بنا لیں. اب دنیا کا کوئی ملک ہو اس میں 18 مہینوں میں جب حکومت سارا بزنس لے لے تو اس کے بعد 18 مہینوں میں جب کچھ بھی پاس نہ ہو 6 فیکٹریاں کیسے بن سکتی ہیں؟ یہ
کرشمہ سازی، یہ چمتکار ہاؤس آف شریف میں ہی ہو سکتا ہے، اور بعد میں بھی ہوا۔ شہباز شریف صاحب کے جو ٹی ٹی اسکینڈل تھے اس میں کیا خبریں آئی تھیں کہ وہ لوگ، ان لوگوں نے بھی ٹیٹیاں ڈالیں شہباز فیملی کے اکاؤنٹس میں دبئی اور لندن سے، جن کے پاسپورٹ ہی نہیں بنے ہوئے تھے، اور پھر وہ جو چپڑاسی اور وہ جو فلودے والا دوسری طرف، کلفی والا، سریے والا، اور پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں آئیں۔ اب تو وہ کہانیاں سناتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ 26ویں ترمیم کے بعد اب تو عدلیہ کی طرف بندہ دیکھے تو وہ بھی بندہ حیران ہوتا ہے۔ اور عدلیہ کی بات کروں تو فواد چودھری صاحب کا ایک ٹویٹ بھی آیا ہے کہ ایک یورپی ملک کی ایمبیسی کے فنکشن میں قاضی فائز عیسیٰ اور ایک خاتون جو ان کی ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی، اور ایک ریسٹورنٹ کا کیس تھا، منال ریسٹورنٹ، جو وہ پٹیشنر تھی، کیس انہوں نے اپنے پاس لگایا۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب کسی پٹیشنر سے کوئی تعلق ہو، کوئی فیملی تعلق ہو، کوئی جاننے والا ہو، تو وہ کیسے کیس لگا سکتا ہے، کیسے اس کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ بہرحال قاضی فائز عیسیٰ تو ماضی کا حصہ ہو گئے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، میں ہمیشہ کہتا ہوں، بڑی کرسی پر بیٹھا ایک چھوٹا آدمی تھا، اور قاضی فائز عیسیٰ کے بہت سارے فیصلے ردی کی ٹوکری میں جائیں گے، سیاہ حروف میں لکھے جائیں گے۔ لیکن کیا کریں، جب بندہ سیٹوں پر ہوتا ہے اور عہدوں پر ہوتا ہے تو اس وقت اس کی آڑیاں جاڑیاں اور ہوتی ہیں، اور ذرا عہدے سے ہٹا تو کوئی پتہ ہی نہیں چلتا۔ تاریخ راہوں میں مارا جاتا ہے، تاریخ راہوں میں چلا جاتا ہے۔ اور ادھر پنجاب میں NCCI، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن کا سکینڈل جو ہے وہ مزید پھیلتا جا رہا ہے۔ ڈکی بھائی، مطلب سعد الرحمان ڈکی کی جو اہلیہ کی جو درخواست ہے، جس پر مقدمہ ہوا ہے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے افسروں کے خلاف، اور 6 افسر زیر حراست بھی ہیں۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا جو سابقہ ہیڈ تھے ان کو برطرف کر دیا گیا ہے، نیا ہیڈ لگایا گیا ہے، اور تحقیقات کا سلسلہ جو ہے وسیع کیا جا رہا ہے۔ بہت ساری گرفتاریوں کا سنا جا رہا ہے کہ اور ہوں گی، لیکن ہمارے ملک میں یہ سنا ہی جاتا ہے، اس کے بعد سارے ایک سطح پر آ کر مل جاتے ہیں۔ اور میں ابھی تک اس امید میں ہوں کہ دوسری طرف کا موقف بھی سامنے آئے گا، مطلب جو افسران نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے زیر حراست ہیں، FIA کے پاس ریمانڈ پر ہیں، ان کا بھی موقف سامنے آئے کہ کیا واقعی کوئی ڈیلیں ہوئی تھیں، کیا واقعی ملزموں کو گرفتار کیا جاتا تھا سائبر کرائمز میں اور پھر ان سے پیسے لیے جاتے تھے، کیا واقعی منتھلیاں آتی تھیں، کیا واقعی بدعنوانی ہوئی، کیا واقعی نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے افسروں نے ایک خفیہ ایجنسی کے نام لیتے تھے کہ ہم تو ان کے بہاف پہ کام کر رہے ہیں، اور ایک اعلیٰ عہدیدار کا نام لیتے تھے کہ وہ ہمارے پیچھے تو وہ ہے۔ کیا کہانیاں ہیں یہ، الف لیلہ کہانیاں۔ دکھ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ جنہوں نے جرم روکنا ہوتا ہے، ایک دن پتہ چلتا ہے وہ جرم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دوسری طرف کا موقف بڑی شدت سے انتظار ہے، اور وہ موقف بھی سامنے آئے گا۔ لیکن بہرحال سنا یہ جا رہا ہے کہ وسیع پیمانے پر سرجری ہوگی، اور میں بار بار کہہ رہا ہوں، ادارے میں کوئی برائی نہیں، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے ایک اختیار سے مجھے اختلاف ہے کہ آپ کسی بندے کو پکڑیں اور 3 مہینے پکڑے ہی رکھیں، عدالت میں پیش ہی نہ کریں۔ یہ تو بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے کہ 14 دن سے زیادہ ہونا نہیں چاہیے، تو 3 مہینے پکڑی رکھیں، عدالت میں پیش ہی نہ کریں، اور اس کے بعد 3 مہینے اور ایکسٹینڈ کروا لیں عدالت سے، تو 6 مہینے میں تو ہلاکو خان اور ہٹلر بھی مان جائے گا کہ میں نے سارا کچھ دنیا میں جتنی تخریب کاری کی ہے میں نے کی ہے، بلکہ یہ جو ساری ٹویٹس ہیں، پوسٹ ہیں، یہ میں ہی کرتا رہا ہوں مرنے کے بعد، تو وہ بھی مان جائیں گے۔ اس طرح تو نہیں ہوتا نا، آپ آئین اور قانون کے مطابق سارا کچھ کرتے ہیں، اور پھر مورل پولیسنگ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اور پھر اگر ایک جرم اوپر والی سطح پر ہو رہا ہے اور نیچے والی سطح پر آپ چھوٹے لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں، تو کیا وہ جرم رک جاتا ہے یا اس میں نفرت اور تقسیم زیادہ ہوتی ہے؟ یہ بھی دیکھنے کی بات ہے۔ اگر ایک جرم ہے تو وہ ہر سطح پر جرم ہے، اگر ایک جرم میں کسی کو پکڑا گیا تو پھر ہر سطح پہ پکڑا جانا چاہیے، سب کو بلا تفریق۔ لیکن یہاں بڑوں کے لیے قانون اور ہے، چھوٹوں کے لیے اور ہے۔ پاکستان زندہ باد۔